الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن ومن صلى مع واحد أقامه عن يمينه وإن كان اثنين تقدمهما ولا يجوز للرجال أن يقتدوا بامرأة أو صبي ويصف الرجال ثم الصبيان ويصف الرجال ثم الصبيان ثم الخناثة ثم النساء فإن قامت امرأة إلى جنب رجل وهما مشتركان في صلاة واحدة فسدت صلاته ويكره للنساء حضور الجماعة ولا بأس بأن تخرج العجوز في الفجر والمغرب والعشاء عند أبي حنيفة رحمه الله وقال أبو يوسف ومحمد رحمهم الله يجوز خروج العجوز في سائر الصلاة ولا يصلي الطاهر خلف من به سلس البول ولا الطاهرة خلف المستحاضة ولا الطاهرات خلف المستحاضة ولا القارئ خلف الأم ولا المكتسي خلف العريان ويجوز أن يؤم المتيمم المتوضئين والماسح ولا الخفين الغاسلين ويصلي القائم خلف القائد ولا يصلي الذي يركع ويسجد خلف المؤمن ولا يصلي المفترض خلف المتنفل ولا من يصلي فرضا بسم الله خلف من يصلي فرضا آخر ويصلي المتنفل خلف المفترض ومن اقتدى بإمام ثم علم أنه على غير طهارة فأعاد الصلاة. موقف المأموم من الامام، مقتدی کے کھڑے ہونے کی جگہ امام سے قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور وہ بندہ جو نماز پڑھے ایک کے ساتھ جماعت کرائے، کھڑا کرے اس کو اپنے یمین سے، اگر ہے شروع سے پہلے تو پس ظاہر ہے بجن نالا پیچھے کدے میں نہ پیا، اور اگر شروع کے بعد بتوں فرض شروع کر دیتے تو پیچھوں آ گیا بندہ ہو سکے پیچھے اس امام دے، تو اشارہ کرے اس کی طرف اپنے ہاتھ کے ساتھ، لو انج اشارہ کرے ماڑا جب کی کر نیڑے ہو بھئی، زبان نال نہیں آخنا صرف رات نال امام محمد۔ اچھا جی ہن نال جڑا کھڑا کرنا ہے کتھے کھڑا کرنا ہے؟ امام محمد رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ رکھے مقتدی اپنی انگلیاں امام کی ایڑی کے پاس جی، اور اول ظاہر ہے جڑا متن چ مع واحد اقامہ ہوا یمین، اپنے نال اپنے وہ ظاہر ہے، لیکن اج کل دی جہالت پتہ لگتا کون اسے ٹرتے رہنے نماز یہ پیچھا ہی چنگا ہے۔ وَإِنْ كَانَ توجہ جی، اور اگر ہو ٹھہرنا مقتدی کا مساوی واسطے امام کے، اڈیاں بالکل برابر نے اور سجدہ اس کا آگے ہو گیا امام پر، سجدے وچ گیا تو قد لمبا سی تے ایک ٹھگا نکل گیا، کون؟ مقتدی، تو لا یضرہ، اس لیے کہ اعتبار کھڑے ہونے کی جگہ کا ہے، اعتبار۔ اور اگر نماز پڑھی اس کے پیچھے کلہ ہے تو پیچھے صاف وچ کھلوتا، یا اس کے یسار پر کھبے پاسے کھلو گیا تو جائز ہے، اس لیے کہ جواز متعلق ہے ارکان کے ساتھ اور وہ تو پائے گئے، مگر یہ کہ ہوگا مسیح، کیونکہ سنت کا خلاف ہے۔ کیا ہے؟ یعنی کوئی بندہ کلہ ہے تو مولوی جی صاف وچ کھلوتا ہے یا کھبے پاسے کھلوتا ہے تو یہ نہیں فتویٰ دینا بے تو نماز ہوئی کوئی نہیں، فتویٰ دینا بھی سنت دا خلاف کیتا جے جوڑیوں پیڑا کیتا جے میں نہ کریا کرو، نماز ہو گئی ہے او اللہ۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا، پس اگر ہوں دو مقتدی، کنے؟ دو، تو آگے ہو جائے امام ان پر، تو امام کی ہو جائے۔ اور روایت کی گئی امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے کہ درمیان میں کھڑا ہو امام دو، کہ اگر مقتدی دو نے تو کی کرے، ایک سجے تو ایک کھبے،
دلیل اس لیے کہ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی نماز جناب علقمہ اور اسود کو، بس آپ کھڑے ہوئے تھے دونوں کے وسط میں. وہ واقعہ سنے کنی باری. ہم کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نخی فرماتے ہیں کول کو نسان انہاں دے استاداں دسیا انہاں نوں. کیڑا استاداں؟ علقمہ تے جناب اسود بھی استاد نے. بہت سلینج واقعہ بنے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ فرمایا حضرت ابراہیم نخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ تھا یہ بیت کی تنگی کی وجہ سے. جی تھا تھوڑی اعتداء بچ کھلوتے. قول شیخ رحمہ اللہ کو اور نہیں جائز رجال کے لیے یہ کہ اقتداء کریں عورت کے پیچھے اور نہ بچے کے پیچھے. اے لا یجوز ہوئے جائز نہیں ہے گا. پس اگر کیا انہوں نے یہ تو باطل ہو جائے گی نماز ان. بہرحال عورت پس باوجہ قولا کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے ہٹاؤ ان کو. مردان حکم ہے. جس جگہ سے پیچھے کیا ان کو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے جڑے جڑے کام وچ پیچھے رکھے نا تسی بھی انہوں یہ ان کی مطلب یعنی جیسا کہ پیچھے رکھا ان کو اللہ تعالیٰ نے شہادات میں ایک دی گواہی برابر نہیں دو مل کے تے ایک دے برابر اور ارث میں اور ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੋ ਨੇ ਅਬ ਡੈਡੀ ਜਾਨ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਿੱਛੇ 3 ਲੱਖ ਦੋ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ और सारी विलायात में सारी अब्बा फौत हो जाए कुड़ी जवान होवे दादा मौजूद है दादे नू विलायत है माँ नू विलायत कोई नहीं माँ की हुंदी है औरत तो नहीं और क्या होने यार कमाल है जी ये भी जमी विलायात अल्लाह ने को पीछे रखा. अच्छा जी तवज्जो क्या मुनक्किद हो जाएगी तहरीमा जब इक्तदा करेगा मर्द औरत के साथ. मर्द ने औरत के पीछे इक्तदा की थी कहती तहरीमा मुनक्किद हुई है कि कुछ भी नहीं होया. अगर जाना उसने कि वो अगे औरत है तो तहरीमा मुनक्किद को नहीं हुई. इको ही रिवायत है यानी ये नमाज शुरू को नहीं हुई. और अगर ना जाना कि अगे कौन है तो बस इसमें मशाइख का इख्तलाफ है. और इक्तदा करने में नंगे के साथ नहीं मुनक्किद होती तहरीमा बिल्कुल. कपड़े वाले ने की कीता ते तहरीमा मुनक्किद का मतलब है नमाज शुरू नहीं हुई. और बहरहाल बच्चा और बलूगत तो पहला पस नहीं जायज़ इमामत उसकी बालिगीन के लिए इसलिए कि बच्चा मुतनफ़िल है ते पिछले मुफ्तरिज़ ने ते मुफ्तरिज़ दी मुतनफ़िल दे पिछे इक्तदा सही नहीं अगोंदा प्या. अच्छा जी तरावीह च ठीक है वो भी तो नफल ने तीन दी भी तो नमाज नफल है. और तरावीह में जायज़ रखा है इसको मशाइख़ बल्ख ने. और इसी तरह सलातुल ईदैन में और सलाते कुसूफ में. और मुख्तार ये है भाई मतलब इनके विच भी ठीक है और ईदैन च मशाइख़ बल्ख क्या है. और मुख्तार ये है कि नहीं जायज़ सारी नमाज़ों में. वह मसबियो इसलिए कि वो क्या कर रहा है उची उची बस नहीं जायज़ बेही मुतनफ़िल के साथ. तरावीह और सुनन मुतलका जायज़ रखा है इसको किन्नों ने और नहीं जायज़ रखा है इसको हमारे मशाइख़ ने. उनमें से वो हैं जिन्होंने तहकीक की है खिलाफ की नफल मुतलक में किसके दरमियान इनके दरमियान. मुख्तार यह है कि नहीं जायज़ कौन सुनया जे वजह की है इसलिए कि बच्चे का जो नफल है पुत्र ये बालिग के नफल से निचले दर्जे का है क्योंकि नई लाजम आती बच्चे को कज़ा फासद करने के साथ बिल इजमा ते बालिग नू तो
تو پھر نفل جو فرق پہ گیا نا. بچہ شروع کرے تو تمام واجب کوئی نہیں، بالغ نفل شروع کرے تو کھانے چ پئی، لہذا نہ بنا کرے کبھی کی کس پر. قول شیخ رحمہ اللہ کا. اور صف بنائے رجال، پہلو امام دے پیچھے کنہ دی صف، پھر بچے، پھر خناسا، پھر نساء. بابا جا قولا کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمایا چاہیے کہ میرے قریب ہوں تم میں سے اولو الاحلام والنہا. اولو الاحلام سے مراد بالغ، والنہا سے مراد عقلوں والے. اے میرے کی اور نیڑے ہوں. حالم بالغ کو کہتے ہیں، حالم خان و اطلام ہویا وطبہ میں 15 سالہ دا بالغ ہو گیا. پس اگر ہیں ان کے ساتھ خناسا، اے دس دے بس نسخے جو خنسا کوئی نہیں، تو کھڑے ہوں بچوں اور عورتوں کے درمیان احتیاطاً. سنیں جی. اچھا جی، حکم قیام المرأت کا صف الرجال میں مسئلہ ون کیوں. قول شیخ رحمہ اللہ کا. پس اگر کھڑی ہوگی عورت رجل کے جنب میں نماز پڑھنے اور وہ دونوں شریک ہیں ایک نماز میں، تو فاسد کر دے گی عورت مرد پر مرد کی نماز کو. اندی نہیں ہونی فاسد مرد دی. ایتھے محارم کل اجانب، پھپھی کھلو گئی ہے نال، محلے دی جنانی کھلو گئی کو جی، اماں کھلو گئی. سنیں جے گل، دھیان کرے جے. اور یہ جڑا بھی نماز فاسد ہوئی ہے، یہ جب کہ مولوی غلام حسین نے نیت کی تھی کہ میں عورتوں کی امامت عورتوں کی بھی کرا رہا ہوں جی، اردو. بہرحال جب نہ نیت کی امام نے عورتوں کی امامت کی، نماز عورتوں دی ہو جائے دی نہیں. نقصان پیچھے گورے ایسے بھی جے نہ کرے تو نماز نہیں ہوندی، بہرحال اختلاف ہے. تو سے جی گل سمجھو نا. تو نہیں نقصان دے گا اس کو عورت کا محاذات. یہ امام نیت نہیں نہ کیتی، ہن عورت نال کھلو گئی ہے تو نماز فاسد کندی. اچھا جی مسئلہ جی. اور نہیں جائز نماز عورت کی، ٹھیک ہے، عورت دی نماز جدو کی کیتا ہے اس لیے کہ اشتراک نہیں ثابت ہوتا بغیر نیت کے ہمارے نزدیک، خلاف ہے واسطے امام ظفر کے. وہ کہتے ہیں ہو جاتا ہے. اور عقلی دلیل، اور اس لیے کہ اگر تصحیح کریں ہم عورت کی اقتداء کی بغیر نیت کے بھی، بھائی امام نیت نہ بھی کرے تو تاہم عورت پیچھے نماز پڑھ سکتی، تو قدرت پائے گی ہر عورت مرد کی نماز کے فاسد کرنے پر جب چاہے گی بائیں طور کے کھڑی ہو جاؤں دے مونڈے دے نال تے پاس اقتداء کر لے وہ اگلے امام دی تے ظفر دی تے گئی. محاذات مفسدہ کے شرائط سے ہے. کس سے؟ اور جڑی نال برابر کھلوے تے نماز فاسد کر دی، وہ دا نام محاذات مفسد. اس کی شرطوں سے ہے بھی اے ہویاں تے تا نماز فاسد. نمبر 1 یہ کہ ہو نماز مشترک از روئے تحریمہ کے بھی اور از روئے احتراز ہے مسبوق سے. احتراز ہے اور نماز مسبوق اٹھ کے پڑھ رہے 2 رکعت، ہن کو زنانی آ کے نال کھلو جائے تو ہن نماز نہیں فاسد ہونی. اور یہ کہ ہو وہ نماز مطلقہ یعنی رکوع اور سجود والی، لہذا جنازے وچ نال کھلو گئی ہے تے. اور یہ کہ ہو عورت ذوات شہوت سے ہون یا ماضی وچ ایسی تے ہن دادی ہو گئی. چوتھی شرط، اور یہ کہ نہ ہو عورت اور مرد کے درمیان حائل اور نہ فرجہ. جی اے حائل کنا ادنا اس کا اندازہ کجاوے کی پچھلی لکڑی کے اینی وچ کچھ ہے وے، اور موٹائی اس کی انگل جتنی، انگل کی موٹائی کے برابر.
ਇਹਨਾਂ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੈ ਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਔਰਤ ਤੇ ਆ ਮਰਦ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ نماز فاسد نہیں ہونی ہے وہ کھلوتی نال ہے بالکل، لیکن وچ او شے وے۔ اور فرجہ کنا، اور فرجہ قائم ہو جائے گا مقام حائل کے، اور وہ اندازہ اتنا کہ کھڑا ہو سکے اس میں رجل 1 فٹ تے 1.5 فٹ، 1.5 فٹ جی تھاں تے بندہ کھلو سکتا ہے کہ نہیں ہے؟ ਇੱਥੇ ਮਰਦ ਤੇ ਇੱਥੇ ਔਰਤ ਖਲੋ ਗਈ ਆ ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਮਾਜ਼। پنجویں شرط اور یہ کہ متفق ہو جہت، کیا ہو؟ حتیٰ کہ اگر جہت مختلف ہو گئی تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ کہندے نے یہ جزی ماز ہوگی کعبہ شریف میں امام اگے کھلوتا ہے تے مرد پیچھے وے اندے وال منہ کیتا سو امام والا، یا انہیں امام دے کنڈ وال کنڈ کیتی، نماز ٹھیک ہے کہ کوئی نہیں؟ عورت آ کے امام والے پاسے منہ کر لیا تے انج ہو گئی تو مرد انج کھلوتا ہے تو ہون بھی نماز فاسد وہ ہے۔ وہ جی مولوی جی جیت بدل گئی، یہ صرف خانہ کعبے دے اندر جزئی ہے، باہر نہیں بن سکتی۔ اور یہ کہ نیت کرے امام عورت کی امامت کی مگر جمعے اور عیدین میں، مگر اتنے بھی نیت تو بغیر بھی ہو جاندے ہیں جی۔ اچھا جی وہ جڑا ہے نا بھئی عورت جڑی وہ مشتہات ہوئے کنی کم از کم عمر، اندازہ لگایا بعض فقہاء نے عورت کی عمر کا 7 سال کا، بعض نے کہا 9 سال۔ صحیح ہے کہ کوئی اندازہ نہیں کیا گیا کسی شے کے ساتھ، بمشتہات ہے۔ اور مجنونہ جب محاذی ہو گئی مرد کے تو نہیں فاسد ہوگی نماز، اگرچہ ہو مجنونہ بالغہ مشتہات، کیوں؟ بوجہ نہ صحیح ہونے نماز کے، اس نماز ٹھیک نہیں ہوندی۔ ہن ایتھوں یہ مسئلہ سمجھو بے جڑا ہے نا بے مولوی عبدالعلیم دا دل کردا ہے استاد جی میں بھی نماز پڑھنی اپنی تے میری بیوی نال کھلوے تے پھر میں نماز بڑی دھیان نال پڑھنا، تے وہ اپنی پڑھدی تے نال کھلو کے پڑھ سکتی ہے، فاسد ہو جائے گی عائشہ بس۔ اور بچی جب نماز کو سمجھتی ہو اور وہ مشتہی نہ ہو تو نماز فاسد۔ اچھا جی توجہ، اور نئی شرط محاذات کے حکم میں یہ کہ پائے عورت نماز کا اول، ضروری نہیں بلکہ اگر سبقت کر گیا مرد عورت سے 1 رکعت یا 2 کے ساتھ، پس محاذی ہوگی عورت مرد کے، اس میں آدھ رکعت جو عورت نے پایا تو فاسد کر دے گی نماز اس پر۔ اور بعد کلے والی نہیں اجے نماز دوسری تیسری رکعت کھلوتا ہے، ہون عورت مگروں آ کے ہون رلی ہے تے نال کھلو جاندی ہے تے مرد دی اے مطلب ہے جی۔ اور اگر ہوں مرد عورت دونوں مسبوق، پہلو دور دور سان، پہلو جس لئے امام سلام پھیرے امام عورت دیاں میں 2 رکعتاں رہندیاں تے مرد دیاں میں، ہون ہلے ہلے نیڑے تھی گئے نا، ہلے ہلے نیڑے تھی گئے نا، پس موازی ہوگی عورت مرد کے اس رکعتوں میں جو دونوں نے قضا کرنی ہے تو نہیں فاسد ہوگی نماز کس پر؟ اس لیے کہ وہ دونوں اب منفردان ہو گئے۔ حکم حضور نساء کا جماعت کے ساتھ، جماعت نال نماز پڑھ سکتی ہیں لیکن او وکری دا مسئلہ کل آ گیا ہے، او مکرو ہے مرداں دے پیچھے بے مسیتے آمن کہ کوئی نہ آمن۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا مکرو ہے عورتوں کے لیے حاضر ہونا کس میں؟ جماعات میں۔ اگوں شرح کی نے اس زمانے دی پہلوں دی، یعنی جوان جو ہیں عورتوں سے، کن سے؟ انہاں دا مکرو کیوں ہے؟ با وجہ اس شے کے جو اس حضور میں ہے، یعنی فتنے کا خوف۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا
اور کوئی حرج نہیں یہ کہ نکلے بوڑھی فجر میں، مغرب میں اور عشاء میں اور جمعے میں اور عیدین میں عند ابی حنیفہ، اور بہرحال عندہما پس نکلے بڈھی ساری نمازوں میں، اس لیے کہ نہیں فتنہ باوجہ رغبت کی قلت کے بڈھیوں میں۔ سنیں جی امام صاحب دی دلیل سنو بھئی بڈھی زور تے اثر نہ آوے۔ امام صاحب کی دلیل کہ انا شدت کی غلمت، غلمہ میں نہیں ایشا بس، کہ شہوت کی شدت ابھارتی ہے ارتکاب پر، اور ہر ایک کے لیے ساکتہ لاکتہ ہے، لاکتہ اٹھانا، ساکتہ گرنے والی تے لاکتہ اٹھانے والی، مطلب ہر ایک جڑا ہے نا اندھ کو کوئی نہ کوئی قصور ہو جاندہ ہے جی، ہر ایک کے لیے ساکتہ لاکتہ ہے، ہر ایک کے لیے ایک محاورہ ہے جی۔ بکے سے کولوں جتھے نہیں سی ڈگنا ڈگ پیندا ہے، جتھے نہیں سی چونا چاہ لیندا ہے، یہ مطلب ہر ایک کے لیے ساکتہ لاکتہ ہے جی۔ بجڑا نہیں سی کرنا کر دیتا، جڑا کرنا سی وہ نہیں کیتا۔ لیکن لہذا امام صاحب فرماندے نے بڈھیاں وچ بھی گڑبڑ ہو سکتی ہے، مگر یہ کہ فساق انتشار ان کا ظہر میں اور عصر میں ہے بھی، وہ جاگ دین پھر دین، بہرحال فجر میں اور عشاء میں، پس فساق کیا ہیں، اور مغرب میں کھانے کے اندر بوتھا تننے ہوتے ہیں، مشغول ہون، اور عید جو ہے وہ الجبانہ عیدگاہ کھلی ہوتی ہے، وہ کھلے میدان چ پڑھنی ہے، تسا کو ساڑی عیدگاہ 10 مرلے دیئے، پس ممکن ہے عورتوں کو علیحدہ ہونا کن سے، مردوں سے، پس نہیں مکروہ۔ لیکن بابا حداد فرماندہ جے پترو فتویٰ آج دن کراہت پر ہے ساری نمازوں میں، باوجہ ظاہروں نے فسق کے اس زمانے میں، سنیا جی، اور 800 ہجری دی گل بابے آکھے ادوں دی، انہاں اپنے تو پہلے دی گل نقل کی تھی، اور نہیں مباح ان کے لیے نکلنا جمعے کی طرف عند ابی حنیفہ جیسا کہ محیط میں، پس بنایا اپنے جمعے کو مثل زور، اور مبسوط میں ہے کہ بنایا امام صاحب نے جمعے کو مثل عیدین کے، حتیٰ کہ مباح ہے ان کے لیے نکلنا جمعے کی طرف بالاجماع۔ لیکن ہون فتویٰ کیڑی گل تے، کیونکہ انہیں جمعے تے عید تے تو خاص کر کے کپڑے بدلا کے تے ٹیشن پیشن ہو کے ہونا ہے، او با یکرہ ہو کیڑی شے انہیں دا حاضر ہونا لکھے الجملہ۔ تو اس مسئلے میں یہ ہے عورتیں تھا مباح ان کے لیے یہ کہ نکلتی کدھر، پھر منع کر دی ان کو بعد اس کے، باوجہ اس کے جو ہو گیا نکلنا ان کا کیا سبب، باوجہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَاخِرِينَ۔ اجڑی آتا نہیں گیا، انہیں ایک تفسیر ہے جے آیا ہے تفسیر میں کہ آیت نازل ہوئی عورتوں کی شان میں کہ منافقون پیچھے رہنے ہیں، حتیٰ کہ یطالعون علی عوراتہم ان کی شرمگاہوں پر مطلع ہوتے، عورتاں آنی ہیں نا جماعت مسجد نبی شریف منافق جان کے پیچھے رہندے ہیں، تے پیچھوں آ کے عورتاں نو آخر جل مسیتے ہونا تے کھلوتیاں نہیں پچھلیاں صف ہیں تے انہوں نے پیچھوں دیکھنا پھر اگاں جانا۔ بیان اس شخص کا کہ نہ نماز پڑھے اس کے پیچھے اس کا غیر، اور کون کندے پیچھے نہیں پڑھ سکتا، نہ نماز پڑھے طاہر پیچھے اس کے جس کے ساتھ ثالث البول ہے، اور نہ نماز پڑھیں طاہرات مستحاضہ کے پیچھے، کیوں، بوجہ اس کے جو اس میں ہے یعنی کوی کی بنا ہے کس پر، اچھا جی مسئلہ، اور نماز پڑھے وہ جس کے ساتھ ثالث البول ہے اپنے مثل کے پیچھے پڑھ، کیوں اکو جائن، اور نہیں جائز یہ کہ نماز پڑھے
پیچھے اس شخص کے جس کو سالہ سے بول بھی ہے تو انفلات ری بھی ہے، اس لیے کہ امام صاحب عذرین ہو گیا ہے اور مقتدی صاحب عذر واحد ہو گیا ہے مسئلہ۔ اور نہیں جائز یہ کہ نماز، ٹھیک ہے مک گیا قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور نہ نماز پڑھے قاری امی کے پیچھے، قاری امی کے پیچھے نماز، نہ پڑھے۔ اچھا جی مسئلہ سنو، اور نہ ہوگا قاری شارع علی الاصح، ان کدے پیچھے نیت کیتی ہے تے دی نماز شروع ہی کو نہیں ہوئی، کن دی او ممی دی گل نہیں ہوتا، اپنی پڑھدا پیا۔ حتیٰ کہ اگر قاری صاحب نے، او قاری صاحب ساڈے دیسی قاری صاحب نے، او جنوں ما تجوز ہو آندا ہے، اور مسئلہ کی مسئلہ جی یار کوئی، حتیٰ کہ اگر کہا لگا دیا کنے قاری نے تو نہیں ٹوٹے گا، پھر آدھے نے قاری صاحب، یہ صاحب بولو گے تو روڑا پہ جائے گا، حتیٰ کہ کہا لگا دیا تو نہیں ٹوٹے گا وضو اس کا، ویسے نماز سے وضو ٹوٹ جاتا ہے چونکہ شروع کو نہیں ہوئی۔ اور امی وہ ہوتا ہے جو نہ جانے پہچانے قرآن سے اتنا حصہ کہ صحیح ہے اس کے ساتھ مسئلہ جی۔ اور اگر امامت کرائی امی نے امیین کی تو، اور اگر امامت کرائی امی نے قارئین کی تو فاسد ہے نماز کا، امام کی بھی اور ان کی بھی۔ اگو دلیل آ رہی بھی چونکہ یہ اپنی نماز ٹھیک کر سکتا سی نہ بجے پیچھے کھلوے تے امام دی قرات مقتدیاں دی قرات تین دی نماز قرات والی بن جائے دی۔ علامہ جرجانی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، اے میر سید شریف جرجانی نہیں جے، اے اور فقی جرجانی جے بلا ہو جے۔ اور فرمایا علامہ جرجانی رحمہ اللہ نے، اے وہ بھی بزرگ نے، فقی نے، عالم نے، سارا کچھ ہے، جلے والے ہون تو اور بابے جے پچھلے سال تعارف کراندہ رہے جی۔ محض فاسد ہوگی نماز اس کی جب جانے کہ اس کے پیچھے قاری ہے، امید تا فاسد ہونی ہے جی، وہ کی جانے تا فاسد ہونی ہے۔ اور ظاہر و روایہ میں فرق کو نہیں، پاویں جانے تے پاویں قاری امی دے پیچھے قاری ہے تو دو قاری دی بھی کو نہیں تے۔ کرخی میں ہے محض فاسد ہوگی نماز قاری کی نیت کرنے کے ساتھ، قاری کی صلاتہ بالنیت لامامت القاری، بھائی امی نے اے نیت کی تھی کہ میرے پیچھے قاری نماز پڑھن لگا ہے، ہون فاسد ہونی۔ بہرحال جب کہ نہ نیت کرے اس کی امامت کی تو نہیں فاسد ہوگی، جیسے کہ عورت کا مسئلہ، اور قاری دی تک کوئی نہیں ہونی، امی دی نماز دا مسئلہ شروع جے۔ اور اگر شروع کی نماز امی نے پھر آ گیا قاری تو فاسد ہو جائے گی نماز کس کی؟ امی کی، چونکہ ان سلام پھیرے تین دے پیچھے پڑے۔ اور فرمایا امام کرخی رحمہ اللہ نے نہیں فاسد ہوگی، اس لیے کہ امی محض ہو گیا قادر، یہ جڑا پچھلی گل ہے، اس لیے کہ امی ہو گیا قادر اس پر کہ بنا لے اپنی نماز کو مولوی جی قرات کے ساتھ قبل الافتتاح۔ اور اگر حاضر ہو گیا امی اور قاری، اور حالانکہ قاری نماز پڑھ رہا تھا، امی آیا تو قاری پس نہیں اقتدا کی امی نے کہہ دی اور نماز پڑھی اکیلے تو صح یہ ہے کہ کہہ دی وہ قاری دی نہیں ہندی۔ اور اگر امامت کرائی امی نے قارئین کی اور پیچھے دو میں ٹیماں نے، ایک کہندی برادری ہے تو ایک غیر نے، تو برادری کرداری پس صلاۃ کل کی عند ابی حنیفہ، وجہ اس لیے کہ امیین قادر ہو گئے ہیں اس پر کہ بنائیں اپنی نماز کو قرات کے ساتھ بائیں طور کہ وہ اقتدا کریں قاری کی، اور عندہما صلاۃ اس امی کی اور صلاۃ ان کی جو اس کی جائز ہے۔
اور اگر نماز پڑھی امی نے وحدہ ہو اور قاری نے اپنی اپنی بکری تو جائز ہے اور یہی صحیح ہے یہی. اور نہیں جائز اتنے بھی سوال تے ہے ہی اور نہیں جائز اقتدا امی کی گونگے کے ساتھ اس لیے کہ گونگا تو نہیں لا سکتا تحریمہ بھی تے امی نے تحریمہ تے آکھی ہے لہذا صحیح نہیں. قول شیخ رحمہ اللہ کا اور پچھوں کیوں بلا یصلی اور نہ نماز پڑھے لباس والا عریان کے پیچھے جن دے کول تو نہیں تو گوڈیاں تک لباس ہے نا یہ ان دے پیچھے نہ پڑے جڑا. اچھا جی اور نہیں منعقد ہوگی تحریمہ بلڑ کلڑ کپڑے والے دی تحریمہ منعقد ہی کونی کندے پیچھے حتیٰ کہ اگر کہکا لگا دیا کنے اور پجامے والے نے تو نہیں ٹوٹے گا بوس کا کس کا شاباش ہے. اور اگرچہ ولو کان فی التطوع اور اگر ہو تطوع میں تو نہیں واجب قضا اس کو کیونکہ شروع جو کو نہیں ہوئی شروع ہوئے تو قضا واجب ہونے. مسئلہ اور اگر امامت کرائی ننگے نے ننگوں کی اور لابسین کی دھیان کرا جے بھائی یہ مسئلہ پچھلے مسئلے نال فرق ہونا ہے کہ امی جماعت کرائے کاریاں دی تے امیین دی تے او اتھے بھی کہ کسی دی بھی نہیں ہوئی سنیں جی اے اور مسئلہ جی امامت کرائے ننگا ننگوں کی اور لابسین کی تو نماز آری کی اور من ہوا مثلہو کی ننگیاں دی جائز ہے بالاجماع صرف کپڑے والے دی نہیں ہوئی. اور اسی طرح سیب جرح سائل ان کے ساتھ جو اس کی مثل ہے اور اصحاء کے ساتھ زخم والا جماعت کرا رہا ہے تے پیچھے ایہو جے زخماں والے پردے پہنے تے صحیح بھی پردے سیاں دی کونی ہوئی تے نصاریاں دی فرق کی ہے مولوی جی قرات والے مسئلے وچ کسے دی بھی نہیں ہوئی تے ایتھے ان دی مثلاں دی ہو گئی ہے دھیان کرے جے. اور فرق اس کے درمیان اور امی کے درمیان جب امامت کرائے قارئین اور امیین کی امام صاحب کے قول پر کیونکہ امام صاحب آکھے نے بہت نہیں ہوندی یہ ہے کہ ننگا اور مجروح کون نہیں ممکن ان کو یہ کہ بنائیں اپنی نماز کو کپڑوں کے ساتھ اور نہ ہی انقطاع دم کے ساتھ اگر اقتدا کر لیں صحیح کی اور لابس کی مثلا ننگا لابس دی اقتدا کرے تینوں کپڑے پہ جان گے جندہ زخم میں جو خون وگ رہا ہے یہ صحیح دے پیچھے شروع کر دے تو زخم بند ہو جائے گا تو لہٰذا بھی ایتھے بھی ایک نہیں اوتھے تا ہے وے امی ممکن ہے اس کو یہ کہ بنائے اپنی نماز قرات کے ساتھ تصویر بائیں طور کے اقتدا کرے وہ امی قاری کی اس لیے کہ قرات امام کی اس کی قرات اے فرق جے اے فرق جے. قول شیخ رحمہ اللہ کا اور جائز ہے اچھا جی اور جائز ہے یہ کہ امامت کرائے متیمم متودعین کی اے جائز ہے یہ عندہما ہے شیخین کے نزدیک وجہ اس لیے کہ تیمم طہارت مطلقہ غیر موقتہ بے وقت ہے جی یہ صرف ہوئے وے کہ بے جڑے نا بھی ہو بھی جڑا نا اپنا بھی جب تک پانی نہیں ملتا ہمیں 10 سال نہ ملے تو ٹھیک ہے برخلاف طہارت مستحاضہ کے پانی نہ بھی ملے اگلی نماز نال پھر نماز تیمم لیکن یہ تو مطلق ہے یہ تو شیخین دا مذہب. اور فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے نہیں جائز وہاں نہیں ٹھیک امام کی ہوئے تو مقتدی اچھی آخنا یار نہیں جائز اس لیے کہ وہ فرماتے ہیں کہ تیمم طہارت ضروری ہے بھائی مجبوری دا نہ ہے کیونکہ نہیں رجوع کیا جاتا تیمم کی طرف مگر عجز انل پانی کے وقت. قول شیخ رحمہ اللہ کا اور ماسح علی الخفین
اور جائز ہے یہ کہ امامت کرائے ماسے الخفین غاسلین کی جنہ کی کہتا ہے اور یہ بالاجماع ہے، اس لیے کہ مسح طہارت کامل ہے، نہیں موقوف ضرورت پر، کیونکہ پانی ہوئے تو بھی مسح کر سکتے ہیں کہ کوئی نہیں۔ دوجا اور اس لیے عقلی دلیل کہ خف مانے ہے حدث کی سرایت کو کتھوں تک، اور وہ حدث جو اتری ہے کس پر، ہٹا زائل کر دیا اس کو، مسے نے تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا جی۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور نماز پڑھے قائم قائد کے پیچھے، قائم یعنی جب کہ ہو قائد رکوع کرنے والا اور پس اقتدا کی اس کے ساتھ قائم نے جو رکوع کر رہا ہے اور اے مراد جیت اے نماز ٹھیک ہے، اے نماز۔ امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نہیں جائز، اس لیے کہ یہ اقتداء غیر معذور کی کس کے ساتھ، بس نہیں صحیح، کیونکہ جڑا بہ کے پڑھا رہا ہے جو کھلو سکتا تو کھلونا تو فرض ہے، پھر تو نماز ہی کو نہیں ٹھیک، معذور تو تائیں تو بیٹھے ہے جی۔ فرمایا فتاوے میں نفل اور فرض اس میں برابر ہے کن کے نزدیک، ہاں اگر پچھلے نفلوں دے پیچھے پڑھنے تے بھی بہ کے پڑھے پیا، کیونکہ نفل بہنے دی اجازت ہے نہ گو۔ اور شیخین رضی اللہ عنہما کی دلیل یہ ہے کہ آخری نماز کہ پڑھایا اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ پاک کو، سرکار اس میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ پاک قائمون تھے، صحیح بخاری مسلم میں پڑھے پورا واقعہ کہ کوئی نہیں ہے بلا تھی۔ دوسری عقلی دلیل اور پڑھیا ساجے اصول شاشی بھائی جیڑی شے نس نال ثابت ہوئے نا مولوی جی کندے نال اوتھے مزید عقلی دلیلاں قیاس منع نہیں ہوندے، جنیاں دلیلاں چوکھیاں ہونا فائدہ اور جنہ گوڑ ہونا ایشا بس۔ اور اس لیے کہ نہیں ہے اقتداء کی صحت کی شرط سے کیڑی شے شریک ہونا مقتدی کا امام کو قیام میں، کندی صحت اقتداء کی شرط نے ان کو جزی لے آن لگے جے اس دلالت کے ساتھ کہ اگر پایا مولوی ارانے اور جڑے میرے مولوی نہیں بیٹھے سارے میرے سمیت، اگر پایا مقتدی نے امام کو رکوع میں اللہ اکبر کہی اس نے کھڑے ہو کر اور رکوع میں چلا گیا تو کیا ہے وَعْتُدَّ اور شمار کیا جاتا ہے اس رکعت کو، بات آدھی جدی اس رکعت کو، حالانکہ نہیں شریک ہوا مقتدی امام کے قیام میں، کہ شریک ہوا ہے نہیں ہے، تو لہٰذا بحیثیت اقتداء کی شرط یہ ہو کہ مقتدی امام کے ساتھ قیام میں شریک ہو، یہ گل کوئی نہیں۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور نہ نماز پڑھے وہ جو رکوع کرتا ہے اور سجدہ کرتا ہے اشارہ کرنے والے کے پیچھے، اے نماز یہ قول ہے ہمارے اصحاب جمیعاً کا، مگر امام ظفر رحمہ اللہ کا، کیونکہ آپ جائز رکھتے ہیں اس کو، آپ پہلے امام ظفر رحمۃ اللہ دلیل سنو، آپ فرماتے اس لیے کہ اشارہ یہ بدلہ ہے کس کا، جیسا کہ تیمم بدلہ ہے کس کا، غسل کا، تو پس جیسے جائز ہے متودی کے لیے کس کے پیچھے، تو پس اسی طرح یہاں بھی جائز ہے۔ کل نہ ہم کہتے ہیں، ہم تینہ بزرگاں دی دلیل سنیں جی کہ اشارہ نہیں ہے بدل رکوع اور سجود سے، اس لیے کہ اشارہ رکوع سجود کا بعض ہے، پورا تو نہیں، تھوڑا ہے، چکیا ہے نا تھوڑا، تیوں دا کی ہے مولوی جی بعض، اور قانون ہے کہ شے کا بعض نہیں ہوتا بدل شے کا، پس اگر جائز ہو اقتداء اس کے ساتھ تو ہوگا وہ مقتدی بعض نماز میں نہ کہ بعض میں، تو ٹھیک ہی نہیں ہے گی، وذالک لا یجوز تو جائز نہیں ہے گی۔ مسئلہ نمبر مڈو شڈو،
اور نماز پڑھے مومی کے پیچھے، اشارے والا اشارے والے کے پیچھے، باوجہ برابر ہونے ان دونوں کے، مگر ایک جزی، مگر یہ کہ اشارہ کرے مقتدی بیٹھ کر اور امام اشارہ کرے لیٹ کر تو فلا یجوز، اور جائز نہیں۔ مسئلہ جی، اور جب امام نماز پڑھ رہا ہو بیٹھ کر اشارے کے ساتھ اور مقتدی کھڑا ہو کر اشارے کے ساتھ ہن جائز ہے، وجہ کیوں جائز ہے؟ وہ تو کھلوتا ہے، اس لیے کہ یہ قیام معتبر نہیں، کیونکہ نہیں ہے یہ قیام رکن، حتیٰ کہ اولا ترک ہے اس کا، اور جن نے اشارے نال پڑھنی ہے نا ان دے وچ اولا ہے کہ بہ کے پڑھے، اور نہ نماز پڑھے مفترض متنفل کے پیچھے، نہ نماز پڑھے متنفل کے پیچھے، وجہ اس لیے کہ اقتدا بنا کرنی ہے، کیا کرنی ہے؟ بنا کرنی ہے، اور وصف فرضیت معدوم ہے امام کے حق میں کہ ہے، وہ تو متنفل ہے، لہذا پس نہیں متحقق ہوگی بنا معدوم پر، اور اگو بس مسئلہ آ رہا ہے تو دس دیتے ہیں، اور جائز ہے اقتدا کس کی؟ متنفل کے مفترض، مفترض کے پیچھے جائز ہے، اور سن دے ہو، اس لیے کہ امام کی نماز شامل ہے مقتدی کی نماز پر، وہ مطلق نماز ہے، اور زیادتی پر، وہ کون؟ فرضہ میں جو مطلق نماز ہے کہ کوئی نہیں، جی ہے، پس صحیح ہے اقتدا اس کی کس کی؟ متنفل کی، کند نال؟ مفترض بنا برخلاف مفترض کی کس کے ساتھ؟ کے ساتھ، کیونکہ یہ بنا ہے قوی کی کس پر؟ پس نہیں جائز، پچھیا کیسی فلا یتحقق البناء علی المعدوم، وہ گل لی، پھر وہ گل دوبارہ کیتی نے کہ یہ بنا ہے کس کی؟ قوی کی ضعیف پر، دوجی دلیل دیتی نے، مسئلہ ہو یہ تو فلا یجوز، فلا یجوز، بس اگر کہا جائے کہ جب جائز رکھا تم نے متنفل کی نماز کو کس کے پیچھے، کے پیچھے، تو سوال یہ ہے کہ پس قرات فرض ہے مقتدی پر اخرین میں کہ کوئی نہیں فرض، اس لیے کہ قرات فرض ہوتی ہے نفلوں کی، ساری ہوتی ہے، کچھ بولے بھی کرو، اور وہ دوسری دو میں تیسری چوتھی میں قرات امام پر تو فرض نہیں ہے، نفل ہے، کل پڑھے نہیں ہے، تو پس فکان فیہا، اب اگلی تیسری چوتھی میں یہ ہو جائے گا مفترض کی اقتدا متنفل کی کا ملک، ٹھیک ہے۔ قلنا، ہم کہتے ہیں جب اقتدا کی متنفل نے کس کی تو نہ باقی رہی متنفل پر کی، نہ فریضہ تے نہ، ہاں قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور نہ وہ بندہ جو نماز پڑھ رہا، اور نہ نماز پڑھے وہ بندہ جو نماز پڑھ رہا ہے ایک فرض پیچھے اس بندے کے جو نماز پڑھ رہا ہے دوسرا فرض، یہ بھی اقتدا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اقتدا شرکت اور موافقت کا نام ہے، تو لہٰذا اس میں اتحاد ضروری ہے، اس میں اتحاد ضروری ہے۔ برابر ہے کہ حق استعان کرے، برابر ہے کہ متغیر ہوں فرضان اسمن یا مثلاً صرف جڑا نا بھی صفت بدلی ہے تو جڑا نا شے ہوئی ہے، جیسا کہ مصلی کل کی ظہر والا پیچھے اس شخص کے جو پڑھ رہا ہے آج کی ظہر، یہ جائز نہیں ہے تو ظہر ہی لیکن صفت بدل گئی ہے، ایک قضا ہے تو ایک مقتدی دی تو امام دی، اس واسطے ٹھیک نہیں۔ برخلاف اس صورت کے جب فوت ہو گئی ان سے صلاۃ واحدہ ایک دن سے کٹھی تو فإنہ، اچھا جی، اور جب نہیں جائز اقتدا کندی، اقتدا جائز نہیں تے انہیں پیچھے اللہ اکبر کیتی، اے نماز چ شارے بنیا کہ نہیں بنیا، اور پیچھے جزیاں آئیں نہیں بندا آئیں، اور پیچھے کو بہت سارے جزیاں بھی پیچھے ہوندی شروع ہی نہیں ہوئی، اے شروع ہوئی کہ نہیں، اے ایس وچ کیا ہوگا شارع فی صلاۃ نفس ہی اور ہو جائے گی تطوع، یہ سوال ہے، تو خجندی میں ہے کہ ہاں کیا ہو جائے گی، زیادات اور نوادر میں ہے نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر مڈو شڈو، وہ بندہ جس نے پڑھی دو رکھتے کس کی
ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਬਸ ਸੂਰਜ ਗਰੂਬ ਹੋ ਗਿਆ بس آیا انسان انہیں بھی عجزی اثر رہ گئی اور اقتدا کی اس نے اس کی اخرجین میں یہ جائز ہے یہ اگرچہ ہے یہ قضا مقتدی کی اس لیے کہ نماز ایک ہے نماز ٹھیک ہے جی قول شیخ رحمہ اللہ کا اور پڑھے متنفل مفترض کے پیچھے متنفل جو ہے نا وہ یہ پیچھے جزی آگی شرح وچ اس لیے کہ اس میں بنا ہے کس کی لہذا اچھا جی اگر مسئلہ نمبر جی امام تے مقتدی دے وچ رولا پہ گیا اور اگر ہو امام اور مقتدی کے درمیان دیوار جی تو مانے ہے کس کو اقتدا کو مگر یہ کہ ہو دیوار چھوٹی اندازہ کس کا 3 فٹ تک 2-3 فٹ ہے نا بہرحال جب کہ ہو اکثر ایسی اونچی ہوئے تو پس اگر ہے اس دیوار میں دروازہ کھلا ہوا یا سوراخ کہ اگر ارادہ کرے یہ کہ پہنچے مقتدی امام تک تو ممکن ہو اس کو یہ تو اب صحیح ہے کہ اور اگر ہے اس میں دروازہ بند یا سوراخ چھوٹا اگر ارادہ کرے وصول کا امام تک تو نہیں ممکن اس کو علامہ حلوانی فرماتے ہیں جب نہ مشتبہ اس پر حال اس کے امام کا تو پھر بھی وگرنہ مسئلہ نمبر 9 اور اگر اقتدا کی امام کی مسجد اقصا میں نہیں اور پیچھے پچھلی صف تھے یہ نہیں بھی وچکار دروازے بند کر دیتے اندروں کنڈیاں مار دیتی ہوں نہیں یہ کھلا ہوئے کام اگر اقتدا کی امام کی مسجد کے اقصا میں اور امام محراب میں تو جائز ہے اس لیے کہ مسجد اگرچہ وسیع پس حکم اس کا مثل حکم بقا واحدہ کے ہے بقا واحدہ کے اور اگر ہو امام صحرا میں اور اگر ہے بندے کے درمیان اور اس کے امام کے درمیان 3 ذراع سے کم تو اقتدا صحیح ہے وگرنہ پس نہیں اے تینوں کنے بن گئے 1.5 تے 1.5 3 4.5 فٹ دا فاصلہ ہوئے تے ٹھیک ہے سہارا ہوئے تے جے تو چوکھا ہو گیا تو اے دھیان رکھو وَإِلَّا فَلَا قول شیخ رحمہ اللہ کا اور جس نے اقتدا کی کسی امام کی پھر جانا اس نے کہ حضرت صاحب علی غیر طہارت تھے تو اعادہ کرے مقتدی نماز کا او حضرت صاحب تو کرنے ہی کرنے یہ بھی کی کرے انہیں جانے اچھا جی انہوں پتہ کی میں لگا بھی انہوں اپنا جڑا نبی طیب نو کہ جڑا نبی امام دا وضو کو نہیں سی ایک اندھے کو تھرمامیٹر کیڑا ہے کانڈ تے لا کے چیک کیتا بھی امام دا انہوں کی پتہ لگا علم اس کا 2 وجہ سے ہے یا عدول کی شہادت کے ساتھ کہ گواہی دی انہوں نے کہ ساڑھے سامنے وڈی ساری پون کیتی ہے پھر بے وضو ہی مسئلے تے چلا گیا یا انہیں ساڑھے سامنے پیشاب کیتا ہے تو استنجا تک کیتا سو لیکن پھر نماز پڑھی اس نے تو بس بے شک نماز دوسری صورت ثانی یہ ہے کہ خبر دے امام اس کی اپنے آپ سے او جنہوں میرا وضو کو نہیں آیا بھول گیا میں بھائی طور کے کہے کہ نماز پڑھائی میں نے تجھے وہ ایک کی کم از کم چوکھے تو نہیں اور میں بے وضو تھا تو ان دن گل مننی کہ نہیں مننی قبول کیا جائے گا قول امام کا اگر کیا ہے اور اگر نہیں عادل تو مگر یہ کہ مستحب یہ ہے کہ ادا کر لے دیکھ لو عقل اندری امام آکے میں وضو کو نہیں آیا تو امام نرا جھوٹا تو شریعت آندھی پہ دی گل ہے نہیں مننی تیری نماز ہوگی ہے مستحب ہے کہ ادا کر لو کیا بات ہے یار خدا دی قسم اور اگر نماز پڑھی مولوی عدنان نے اس زن پر کہ وہ بے وضو ہے یا جنبی ہے زن ایسی اور آج جانب کہ میں کیا بے وضو ہاں یا تین کی کر لی پھر ظاہر ہوا اس کے لیے کہ نہیں وہ طہارت پر تھا میں تو غسل کیتا ہے اور میں تو وضو کیتا ہے تو نہیں کافی اس کو نماز اس کی دوبارہ پڑھے
اور خوف ہے اس پر کفر کا، کیونکہ یہ کم جان کے کردا پیا جی، سنتے پے ہو او بلا تھی جے۔ اور وہ بندہ جو نماز پڑھے ایک کے ساتھ کھڑا کرے اس کو اپنے یمین سے، اور اگر ہوں دو تو آگے ہو جائے دو کے، اور نہیں جائز رجال کے لیے یہ کہ اقتدا کریں عورت کی یا بچے کی بس، اور صف بنائے رجال پھر بچے پھر خنسا اے مطلب چ کونی ہے ہیں پھر نساء، پس اگر کھڑی مسئلہ نمبر مڈو شڈو کھڑی ہوئی عورت رجل کے جنب میں، اور وہ دونوں، اور رجل بھی لکھے رجل بالغ ہوئے، منڈے نال کھلو گے 5-6 سال دے نال دی نہیں خراب ہوئی، اور وہ دونوں شریک ہیں ایک نماز میں، فاسد ہو جائے گی نماز مرد کی، اور مکروہ ہے عورتوں کے لیے حضور جماعت، اور کوئی عرض نہیں بائیں طور کے نکلے بوڑھی فجر میں اور مغرب میں اور عشاء میں، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، اور فرمائے امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ نے جائز ہے نکلنا بوڑھی کا باقی نمازوں میں۔ بین سرکی لکھا والفتویٰ الیوم فی الکل اوتے 18 ویکھو وے گام میں کیوں نظر آیا جی، پس منع کیا جائے حضور جماعت سے، اسی پر فتوی ہے۔ ایک قید لگائی کندے نال اے عجوز کیڑی ہونی تے شابہ کیڑی ہونی، اس لیے کہ شابہ نہیں جائز ان کے لیے کی حضور، شابہ 15 تو لے کے تو کتوں تک 29 نہیں 29 انجنیاں دے ہو کہ 29 دے ہو، بولنا پھر بولیے اپنی جب ڈرتے کیوں مادری زبان کو کانے ہو کسے کو اپنی مادری زبان کھڑک کے بولو تے، اور عجوز 50 سال سے آخری عمر تک، تے اے جڑا نہ 30 تو 50 وچ کیڑی ہوئی نہ شابہ تے نہ بڈھیاں تے بھئی اے کیڑے پیسے گئی، اور نہ نماز پڑھے طاہر اس کے پیچھے جس کے ساتھ ثالث البول ہے، اور نہ نماز پڑھے طاہرات مستحاضہ کے پیچھے، اور نہ نماز پڑھے قاری امی کے پیچھے، اور نہ لباس پہننے والا ننگے کے پیچھے، اور جائز ہے یہ کہ امامت کرائے متیمم متودعین کی، اور ماسح علی الخفین غاسلین کی، اور پیر دھون والے ہوئے مطلب کہ غسل کرنے والے، اور نماز پڑھائے اور نماز پڑھے قائم قائد کے پیچھے بس، اور نہ نماز پڑھے وہ شخص جو رکوع کر رہا ہے اور سجدہ کر رہا ہے اشارہ کرنے والے کے پیچھے، اور نہ نماز پڑھے مفترض متنفل کے پیچھے، اور نہ نماز پڑھے وہ شخص جو پڑھ رہا ہے ایک فرض اس کے پیچھے جو پڑھ رہا ہے فرض دوسرا، اور نماز پڑھے متنفل مفترض کے پیچھے، اور وہ بندہ جس نے اقتداء کی امام کی پھر جانا اس ماننے اس بات کو کہ امام طہارت کے غیر پر تھا تو اعادہ کرے کس کا صلاۃ کا، صبر بنی کیا صبر، اور تو دیکھو نا اعاد علیہ قولی علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا وہ بندہ جو امامت کرائے کسی قوم کی پھر ظاہر ہو جائے کہ وہ کیا تھا تو لٹائے اپنی نماز کو وہ بھی، اور لٹائیں لوگ بھی اپنی نماز۔ اس میں امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف ہے، بنا اس پر کہ ان کے نزدیک اقتداء صرف ادا ہے علی سبیل الموافقت، نہ کہ صحت اور فساد میں۔ وہ آدھے نے امام دی نماز دی فساد دی وجہ تو مقتدی دی فاسد نہیں ہوندی۔ ثم علم قید بالعلم بعد الاقتداء، اس لیے کہ اگر جانا کہ اس کا امام کیا ہے اقتداء تو پہلو تے ہن اقتداء ہی کو نہیں صحیح بالاجماع، سنیا جی۔